الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال تعالی فی مقام آخر قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ کچھ چیزیں نرم پیدا کیں تو کچھ سخت پیدا کیں، کچھ گرم پیدا کیں کچھ سرد پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اندھیرے اور ظلمات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلندی والی چیزیں پیدا فرمائیں اور اس کے مقابلے میں بہت پستی والی چیزیں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس کے بالمقابل آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان کو بلند کیا، رفعہا، زمین کو بچھایا، ووضعہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا اور پانی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ جوڑے ہیں، یہ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو پیدا کیا، اس کے بالمقابل باطل کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کو پیدا کیا، اس کے مقابل جھوٹ کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کو پیدا کیا، اس کے بالمقابل بے حیائی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بالمقابل نفاق کو، دو رنگی کو پیدا فرمایا۔ اخلاص کے بالمقابلے میں ریاء کو پیدا کیا۔ یہ باطنی جوڑے ہیں، جیسے ظاہری جوڑے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جیسے اللہ نے باطنی جوڑے بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو پیدا کیا، اس کے بالمقابل معصیت کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ وہ جوڑے ہیں، یہ وہ کائنات کے اندر کے رنگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ میرے رب نے، میرے مالک نے، خالق نے جو ان چیزوں کو پیدا کیا، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی برائی کی نسبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ نہیں ہے کوئی چیز، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں دوزخ کو پیدا کیا۔ سورۃ رحمان کے اندر پہلے جو ہے وہ دوزخ کے تذکرے سنا کر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جنت کے تذکرے کر کے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ جہنم کہاں سے نعمت ہو گئی، جنت تو نعمت ہے، جہنم کی باتیں کر کے فرماتے ہیں رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جی ہاں، گناہ گاروں کو، مجرموں کو، کفار کو سزا ملنا یہ بھی نیکوکاروں کے لیے ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک احسان ہے جو نیکوکاروں پہ کیا جائے گا۔ ظلم کا بدلہ ہو، یہ ایک احسان ہے جو مظلوم پہ ہوگا۔ اس لیے جہنم بھی ایک طرح سے نعمت ہو گئی۔ اس کی آیتیں، اس کی جہنم کی عذاب بھی سنا کر کہتے ہیں رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج انسان یہ بات سمجھ نہیں پاتا، لیکن روز قیامت، روز جزا و سزا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ عذاب کا آنا، یہ تکلیف، یہ سزا کا ملنا، یہ گناہ گاروں کا، کفار کا اور مجرموں کا پورے عالم میں، پورے انسانوں کے سامنے ذلیل ہونا، یہ بھی ایک رب کا نظام ہے اور ایک رب کی نعمت ہے۔ چنانچہ یہ اللہ جل جلالہ کی کاریگری ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ باطل کو پیدا کر دیا، ایمان کے ساتھ کفر کو پیدا کر دیا، اخلاص کے ساتھ نفاق کو پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور وہی اس کے خالق ہیں اور وہی سارے نظام کے مدبر ہیں، چلانے والے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ حق وہ ہے جو زمین میں، جو آسمان میں، جو ہر جگہ ثبات پاتا ہے، جو جس کو قرار ہے۔ باطل وہ ہے، جھوٹ وہ ہے جو اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ دوسرے نے فرمایا ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، ہم اس کا بھیجا پھاڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حق کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے سچ کو بنایا، اس کے مقابلے میں اللہ نے جھوٹ کو بنا دیا تاکہ بندوں کی آزمائش ہو سکے، بندوں کی جانچ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انتہائی زیادہ نرم چیزیں پیدا کی، وہاں اللہ نے لوہا پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتار دیا جس میں بڑی جنگی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد غیب کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر حق کے مقابلے میں باطل نہ ہوتا، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہوتا، اگر حق کی حق ہوتا، باطل نہ ہوتا، سچ ہی سچ ہوتا، جھوٹ نہ ہوتا، ایمان ہی ایمان ہوتا، نفاق نہ ہوتا، اخلاص ہی اخلاص ہوتا، نفاق ریاکاری نہ ہوتی، مقابلہ کیسے ہوتا؟ ٹکراؤ کیسے ہوتا؟ ٹکراؤ کیسے ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ جھوٹ، یہ باطل، یہ نفاق، یہ کفر، یہ فسق، یہ ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم مسلسل جانچ رہے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ فرمایا الف لام میم، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کی جانچ نہیں ہوگی، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اور ہم نے تحقیق پہلے بڑے لوگوں کو جانچا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بڑا اہم سوال ہے، اللہ کو جانچنے کی اور پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تو جمیع ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ سچوں کو جانچیں اور جھوٹوں کو پتہ چلائیں؟ بتاؤ، اللہ کو تو پہلے سے علم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ تو حق کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی حق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے حق کا ظاہر ہو جانا، حق کا واضح ہو جانا، اہل حق کا واضح ہو جانا۔ یہاں جھوٹوں کا، اللہ کے جھوٹوں کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ دغا باز ہیں، یہ جھوٹ، یہ باطل، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نظام بنا دیا، اس لیے ایمان والوں کی جانچ ہو رہی ہے، اس لیے دن رات آزمائشیں ہو رہی ہیں تاکہ پتہ چل جائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ کس کو پتہ چل جائے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ تو جانتے ہی ہیں، اللہ نے تو سارا نظام بنایا ہے، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں۔ بندوں کی امتحان ہے، بندوں کی آزمائش ہے، بندوں کو پتہ چل جائے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو آسمان سے اتارا، آسمانی کتابیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک ایک حق کی چیز کو ظاہر کر دیا۔ ہر چیز جو حق ہے،
چاہے وہ معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتا دیا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اس کو اختیار نہیں کرتی، اس حق کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ باطل اور جھوٹ اور ظلم اور ناحق کو اختیار کرتے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، آپ ذرا غور کرو، کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا کہ حق کے مقابلے میں باطل کھڑے ہر وقت، اور ہر وقت آزمائش ہو رہی، ہر وقت آزمائش ہو رہی، اور ہر وقت ایک امتحان چل رہا ہے، حق اور باطل کی کشاکش اور ایمان والوں کا امتحان۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بڑی قدرتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، وہ چاہتے تو حق ہی حق ہو جاتا، باطل ختم ہی ہو جاتا، باطل کا وجود ہی نہ ہوتا، کفر کا وجود ہی نہ ہوتا، سارے ہی مومن ہوتے، لیکن پھر آزمائش نہ ہوتی، پھر آزمائش نہ ہوتی، میں جبری ہو جاتا سب کچھ۔ اللہ چاہے تو جبری سب کو حق پہ لے آئیں، لیکن اللہ نے ایسے کیا نہیں۔ آزمائش بڑی سخت ہے، آزمائش بہت سخت ہے۔ حق پر جمنا، حق کی حمایت کرنا، حق کی حمایت کرنا، سچ کی حمایت کرنا، یہ ہمیشہ سے ایک مشکل کام رہا ہے اور رہے گا، کبھی بھی آسان نہیں، کبھی بھی آسان نہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے جس میں باطل کا، کفر کا غلبہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی سکیم ہے، یہ اللہ کا چلایا ہوا دستور ہے۔ نبیوں کو جھٹلانے والے ہمیشہ بہت زیادہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والے، آپ علیہ السلام پہ تھوکنے والے، آپ کو گالی دینے والے، آپ کو مجنون اور ساحر کہنے والے کثرت سے رہے مکہ میں۔ کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میں نے ایک بڑی عمر تم میں گزاری ہے۔ ان کو ظالموں کو نظر نہ آتا تھا کہ یہ 40 سال سے یہاں امین ہیں، یہ صادق الوعد ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ ان کی جوانی، ان کی لڑکپن سب ان کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی وہ ظالم باطل پہ اڑ گئے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، آپ نے توحید بیان کی۔ ابو طالب کے مکان پر وہ ایسے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہوئے، کہتے چلو چلو جمے رہو اپنے شرک پر، اپنے باطل پر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات کر دی انہوں نے۔ یہ کیا بات کر دی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے صرف ایک ہی معبود بنا دیا، 360 کے مقابلے میں صرف ایک بنا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کو نظر آتا تھا کہ وہ بت ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بت کو آپ آواز دیں، آپ کی بت کے پاس جا کے کھڑے ہو جا کہ بھائی بات سنو، وہ کوئی جواب دے دیں۔ کتنی موٹی سی بات ہے، کتنی موٹی سی بات ہے، آپ ذرا غور کرو، وہ سن سکتے ہیں نہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا ام لہم اعین لا یبصرون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے ان سے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو بالکل بت تھے، بالکل بت تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ جمے کھڑے تھے۔ وہ کیا تھے؟ جمے ہوئے تھے ان پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
قرآن کہتا ہے جب ایک وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا تھا ان کے چہرے بھنچ جاتے تھے، بگڑ جاتے تھے، اشمعزاز۔ علامہ راضی نے اس کا ترجمہ کیا ہے دل میں نفرت کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان کے چہرے کے جو مسز عضلات ہیں یہ ایسے کھنچ جائیں، اتنی نفرت۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیروں کا اس کے تذکرہ ہوتا ہے ایسے خوشی سے ان کے چہرے پر جو ہے مسرت توڑتی۔ اللہ اکبر۔ حق سے ایسی نفرت اور باطل سے ایسی محبت کہ باطل پہ سب کچھ دینے کو تیار۔ میں آپ کو چند سیدھا باتیں سنا رہا ہوں۔ ابو جہل، نضر بن حارث، قرآن سنتا تھا نضر بن حارث تو اس نے کہا، ظالم کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کوئی کلام ہے، لیکن مخالفت، حق کی مقابلہ اور باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ روم گیا اور وہاں سے اور فارس گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے خرید کے لایا اور 2 باندیاں خرید کے لایا۔ جس شخص کو دیکھتا کہ وہ قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے اپنی باندیوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اس کو شراب پلاؤ، اس کو گانا سناؤ، اس کو اپنے آپ سے فائدہ دو تاکہ یہ حق سے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آیت اتری ہے اس نضر بن حارث کے بارے میں۔ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو لہو الحدیث کے خریدار ہیں، پھر اس کو بیچتے بھی ہیں، پہلے خرید کر آئے پھر بیچتے ہیں۔ یہاں کتنے سارے ہیں، کتنے بڑے، ابھی تو آگے اس پہ بات کرتا ہوں میں، کتنا بڑا نظام چل رہا ہے لہو الحدیث کا۔ لہو الحدیث کے خریدار ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، حق سے ہٹ جائیں۔ یہ ابو جہل یہ جب بدر کے لیے جانے لگا تو جا کے کعبے کا پردہ پکڑ کے کہتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ رسول حق ہے، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اتنا زیادہ باطل پر جمع ہوا تھا کہ اس کو حق نظر نہیں آتا تھا۔ وہ حق کے پیدا کرنے والے رب کو کہہ رہا ہے کہ ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ حق ہے۔ یہ بات تو وہی کرتا ہے نا جس کو دوسرا باطل نظر آ رہا ہو، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اور پھر جب احد کے بعد یہودیوں کا ایک بڑا گروہ آیا، 50 آدمی یہودیوں کے آئے، مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے۔ 2-3 باتیں اور عرض کروں گا، یہ واقعات ہیں۔ مدینہ سے مکہ پہنچے، آ کے کافروں سے ملے تو وہ کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہنے لگے، کافر کہنے لگے یہودیوں کو، تم اہل کتاب ہو، تم تورات پڑھتے ہو، تم بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ کیا عجیب بات۔ یہودی اہل کتاب، بڑے بڑے عالم، آج کے یہودی نہیں، اس زمانے کے یہودی، تورات کے بڑے بڑے عالم، ان کو کیا پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں یا ہم بت پرست ہم حق پر ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کہتے ہیں نہیں تم حق پر ہو، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ بندے کو یقین نہیں آتا کہ جو خود آسمانی کتاب کا عالم ہو وہ یہ بات کرے، لیکن کیا ہے؟ حق کی مخالفت اور باطل اور جھوٹ کی حمایت۔ اب اس کی وجوہات میں بیان کرتا ہوں، پتہ حیران ہوتا ہے تفسیر پڑھ کے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، انہوں نے کہا اچھا ہم حق پر ہیں،
کہا آؤ پھر کعبے کے پردے پکڑ کر ہم دونوں، تم بھی اور ہم بھی عہد کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا چلو۔ انہوں نے، مشرکوں نے اور یہودیوں نے، زمین آسمان ہے یہ، یہودی کہاں، یہودی تو توحید مانتے تھے اور مشرکین 360 بتوں کو ماننے والے، یہ آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کعبے کے پردے کے اندر چلے گئے، کعبے کے ساتھ انہوں نے اپنے سینے چمٹا دیے اور کہنے لگے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ختم کریں گے۔ یہ وعدے لیے انہوں نے۔ پھر تو یہ غزوہ احزاب ہوئی، اتنا جو جوش پیدا ہوا، اتنے 12,000 کا جو لشکر مدینے پہ، اس کے پیچھے یہ سارا معاملہ ہے۔ یہ ہے باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت کی بدترین مثال ہے پوری دنیا میں، اس جیسی مثال کوئی نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی، میں نے بیان شروع کیا تھا، اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے، یہ اس کا ظرف ہے، اس کا حلم ہے، اس کی تقوینی حکمتیں ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا رب کی حکمتیں۔ اس نے باطل بھی پیدا کیا، حق بھی پیدا کیا، اس نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے اتنے خطرناک دشمن پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، فرمایا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے جو نبیوں کے خلاف مکر کرتے تھے۔ یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے خلاف مکر کرتے۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے مکر کیے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، سورۃ ابراہیم میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں کی، اتنے بڑے بڑے پلان بنائے کہ وہ تو پہاڑوں کو ٹال دیتے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے۔ وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے حق کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنائے، سازشیں کی۔ ذرا غور کیجئے، باطل جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ ہمیشہ اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری دماغی صلاحیت اور ہر چیز حق کے خلاف لگاتا ہے، اور سب مل کر لگاتے ہیں سارے باطل والے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان ان کو باقاعدہ وحی کرتے ہیں۔ یہاں پہ وحی کا لفظ آیا ہے، لغوی معنی ویسے وحی کا، یعنی کہ نبیوں کو فرشتے وحی بھیجتے جبرائیل اسلام، اور شیطان جو ہیں وہ بڑے بڑے مجرموں کو وحی بھیجتے ہیں، ان کو باقاعدہ القاء کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ حق کے خلاف ایسے کارروائی کرنی چاہیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ آیات تو بے شمار ہیں، وقت نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے خلاف یہ بہت بڑا اجلاس ہوا قریش کا، دار الندوہ میں، دار الندوہ ہی شاید اس کا نام تھا، کسی نے، ابو البختری بن ہشام نے کہا کہ ان کو رسیوں سے پکڑ کے باندھ دو، ابو جہل نے کہا قتل کر دو، اسود بن یغوث نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم بنو ہاشم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، جلا وطن کر دو، مکے سے نکال دو۔ اس وقت شیطان ایک باقاعدہ ایک بڑے بوڑھے بزرگ کی شکل میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اب القاء نہیں کیا بلکہ خود ہی ایک بڑا جو ہے وہ مدبر اور وہ بن کر سکولر وہاں پہنچ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ ایسے نہ کرو، قتل بھی نہیں کر سکتے، باندھ بھی نہیں سکتے، جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لو، 100 بندے مل کے تلوار مارے، بنو ہاشم کس کس کا مقابلہ کریں گے؟ واہ واہ، انہوں نے کہا کیا بابا جی نے کیا بہترین تجویز پیش کی۔ شیطان خود ہی تو آیا تھا یہ مکر کرنے کے لیے۔ تو شیطان اور شیطانی فورسز اور انسانوں میں جو شیطان کے بے شمار ایجنٹ اور اکابر مجرم، بڑے بڑے شیطان بزرگ، اور ان کی پوری طاقت اور قوت ہمیشہ دنیا میں حق کے خلاف کام کر رہی ہے۔
ابھی تو ایک ہمیں جنگ نظر آ رہی ہے نا، وہ تو ایک قتال ہو رہا ہے، وہ تو لڑائی ہو رہی ہے، لیکن باطنی طور پر میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اس پاکستان کے معاشرے میں، اس لاہور میں، دنیا میں، ہر جگہ جہاں بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے شیطان اور ابلیس اور ان کے خلاف، حق کے خلاف باطل کے اوپر چلنے والے، باطل کو پھیلانے والی فورسز کے بڑے بڑے پروپیگنڈے اور ایجنڈے اور مشنز اور پلاننگز اور ویژنز، پتہ نہیں کیا کیا ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں لوگ باطل کی اتنی حمایت کرتے ہیں؟ کیوں حق کی اتنی مخالفت کرتے ہیں؟ نفس و شیطان تو ہے ہی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، عہدے کی لالچ، شہرت، شہوات کی کثرت، یہ انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ حق کو قبول ہی کرے، بلکہ وہ اس کو حق کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں۔ آج کا میڈیا، آج کے چینل، آج کی بے شمار ترتیبات، مخلوقات اور بے شمار لوگ وہ حق کے خلاف جو ہے کتنا بڑا محاذ چلا رہے ہیں، لوگوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے محروم کرنے کے لیے، دہریہ بنانے کے لیے، ملحد بنانے کے لیے، عورتوں کو، بچیوں کو بے حیا بنانے کے لیے، چاروں طرف حق کے خلاف باطل کے بہت بڑا ایک جال ہے جو کام کر رہا ہے۔ واللہ بندہ جو کھڑا ہو جائے، جو حق پہ جم جائے، بس اللہ ہی کی توفیق ہے، اسی کی طرف سے ثبات ہے، ورنہ اتنی بڑی طاقت کام کر رہی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ ثابت فرماتے ہیں ایمان والوں کو، ثابت فرماتے ہیں بالقول الثابت، کلمہ طیبہ قول ثابت ہے، اس کی وجہ سے ثابت فرماتے ہیں دنیا کی زندگانی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت سے مراد قبر ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو ثبات عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن یاد رکھو، حق کو اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر حق کی حمایت کرنا، کیا کرنا؟ حق کی حمایت کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا، حق کو سپورٹ کرنا۔ جیسے باطل، جیسے جھوٹ، جیسے کفر، جیسے بے حیائی، جیسے منافقت، الحاد، بددینی، بے شمار باطل کے پروگرام ہیں، اور وہ دن رات پوری قوت لگا رہے ہیں، پورا پیسہ لگا رہے ہیں، افراد لگا رہے ہیں، کریڈیٹارز لگا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو اہل حق تو کچھ کر ہی نہیں رہے بیچارے، ان کے پاس تو نہ وسائل ہیں، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ میڈیا ان کے پاس ہے، نہ حکومت ان کے پاس ہے، نہ ایجوکیشن سسٹم ان کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک ہی چیز ہے، اللہ جل جلالہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کے فرشتے جو آ کے، جیسے وہاں پر شیطان جو ہیں وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، ایسے یہاں فرشتے آ کے ان مسلمانوں کو، ان اہل ایمان کو جماتے ہیں، راتوں کو ان کو اٹھاتے ہیں، پر مارتے ہیں، اٹھ کھڑا ہو جا، اللہ کی راہ میں چل، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ ایسے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں ختمات شریف۔ یہ حق کی حمایت کرنا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت عظیم الشان کام ہے۔ باطل کی مخالفت کرنا، باطل کو باطل کہنا آج مشکل ہے بھائی، جھوٹ کو جھوٹ کہنا مشکل ہے، واللہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو جھوٹ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔
झूठ को झूठ कह के तो दिखाओ, लेकिन बंदा वो है जो झूठ को झूठ कहे, जो बातिल को बातिल कहे कि ये झूठ है, ये गलत है, ये बातिल है, ये फ्रॉड है। जो तौहीद के मिल मुकाबिल किसी कुफर, किसी शिरक को कहे कि नहीं मानूंगा, नहीं इख्तियार कर। मेरे भाइयों, आज इंसान को हक से दूर करने के लिए बेशुमार तरीके इख्तियार किए गए हैं, जो उसको हक पर होते हुए भी हक से दूर करने के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सिर हैं। हक की हिमायत करना ये एक बहुत अजीमत का काम है, बहुत मुश्किल काम है। मसला सिर्फ ये है कि बंदा हक पे जम ही नहीं पाता, हिमायत कैसे करे। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो आदमी अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को, नबियों के पैगाम को, हक को, सच को दिन में अपने जिंदगी में लेके आता है, उस पे जमने का अहद करता है और फिर आगे उसकी हिमायत का बेड़ा उठाता है, उसको फैलाने का बेड़ा उठाता है, उसकी इशाअत का बेड़ा उठाता है, समझो सारी शैतानी कुव्वतें, सारी इब्लीसी कुव्वतें उसके खिलाफ हो जाती हैं। सारे इंसान नुमा शैतान उसके खिलाफ हो गए होते हैं और फिर ये सारी शैतानी कुव्वतें मिल के इसे गाफिल कर देना चाहती हैं, हक से हटाना चाहती, हक से हटाना चाहती। तो मेरे भाइयों, बड़े बड़े तरीकों से, बड़े बड़े चालों के जरिए से हक के खिलाफ लोगों को वर्गलाया जाता है, लोगों को वर्गलाया जाता है, खींचा जाता है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। जाहिरी बातनी तौर पर उस बंदे को शिकार करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो जादू हो, टूना हो, यहूदी कबाला जादू बहुत मशहूर है उनका। जो लोग हक के पैरोकार हैं उन पे जादू करवाया जाता है, जिन्नात छोड़े जाते हैं। फिर यहूदियों का क्या कहना, खुद इब्लीस शैतान जो है अपनी पूरी फोर्स के साथ इन हक के अलमबरदारों के ऊपर हमलावर होता रहता है। इनको हटा दे हक से, इनको वरगला दे हक से। इसके बाद और माल की लालच के जरिए से, औरत की लालच के जरिए से, दुनियावी रंगीनियों की लालच के जरिए से, बहुत सारे तरीकों से इस बंदे को गैर महसूस तरीके से शैतान खींचता है। इब्लीस की पावर, इब्लीस का पूरा नेटवर्क इसको खींच रहा होता है, पूरा नेटवर्क है इब्लीस का। और इंसान अगर अल्लाह की मदद ना मांगे तो वो वाक़यातन फिसल जाता है। हक की हिमायत करना, हक पे खड़े रहना, इसके लिए बस एक ही सहारा है। उस सहारे का नाम है अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से मदद मांगना। ये हम सबको सीखना है। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा या मुसब्बितल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हमारे दिल टेढ़े न कर दे, बाद इसके कि आपने हमें हिदायत दी, हमें अपनी जानत से ख़ुसूसी रहमत अता फरमा। या मुसर्रिफल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, हमारे दिलों को अपनी इताअत पे फेर दे। या मुसब्बितल कुलूब, ऐ दिलों को जमाने वाले, सब्बित कुलूबना अला दीनिक, हमारे दिलों को अपने दीन पे सबात इख्तियार कर दे। ये क्या है? ये अल्लाह से मदद है, ये अल्लाह से मदद की पुकार है। हक पर रहना, हक की हिमायत करना आसान नहीं, लेकिन उस शख्स के लिए आसान है जिसको अल्लाह जमा दे। वमन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू, अल्लाह ने फरमाया जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। वल्लाही ये सबसे बड़ी हकीकत है,
कोई गुमराह नहीं कर सकता इसको। करना क्या होगा, इस पुरफितन दौर के अंदर रहमत इलाही को बार बार पुकारना होगा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। साथियों को गुनाह होते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं, गुनाह कर बैठा, बदनजरी कर बैठा, कोई कबीरा गुनाह कर बैठा, शैतान हिम्मत तोड़ देता है, वो आके बताता है कि हजरत बस मैं तो गया, मेरे तो दिल टूट गया, मैं तो तबाह हो गया, मेरी कैफियत सारी ज़ाहिर हो गई। 2-3 दिन पहले एक साथी कहा था बहुत अल्लाह कैफियत चल रही थी हजरत, एक गुनाह हो गया, सब बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। मैंने कहा नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, खैर ठहर रुक जा। यानी कि एक तो चल रहा था बेचारा, चलते चलते कुछ हो गया, गिर गया, अब क्या कहता है शैतान, कहता है अपना उठना, अब तू गया बस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शैतानी नेटवर्क है। वो कहता है ये तो मायूस हो गया, इसको तो और ठुड्डा लगाओ। नहीं, इस मौके पे क्या करना है, अल्लाह से मदद तलब करनी है। ऐ अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह तू जानता है। हदीस में आता है ना, बंदे से गुनाह हो गया, उसने तौबा की, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से, देखो मेरे बंदे को पता है मैं माफ करने वाला हूँ, उसने मुझसे तौबा कर ली, मैं उसके गुनाह माफ कर। फिर वो गुनाह कर बैठा, फिर उसने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फरमाते हैं देखो फरिश्तों मेरे बंदे को पता है मैं माफ करता हूँ, फिर माफ कर दिया। फिर गुनाह कर दिया उसने, फिर उसने कहा अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ने कहा तो फरिश्तों इसे पता है कि मैं माफ करता हूँ, मैंने इसे माफ कर ही दिया। चलो क्या बात है, अल्लाह की शान की, अल्लाह की दस्तगीरी की। हम मायूस ना हुआ करें, हम घबराया ना करें। हाँ, अमल छूट गया कज़ा कर ले, गुनाह हो गया तौबा कर ले, लेकिन पुकारना है। कल एक साथी आया था, बहुत परेशान था, कहता है वजीफे भी कर लिए, तस्बीहां भी कर ली, गुनाह से जान नहीं छूट रही। मैंने कहा एक काम ना किया, अल्लाह के सामने जारी ना की, गिड़गिड़ाया नहीं तू रातों को, तस्बीह तूने पढ़ ली, रब्बी ला हौला वला कुव्वता, जो तस्बीहें बताई सब पढ़ ली, आ गया, नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा मसला है उसको पुकार, जिसने तुझे गुनाह से बचाना है उसको पुकार, रातों की तन्हाई में उसे कह अल्लाह तू बचा मुझे, मुझसे नहीं बचा जाता। ये है वो खास पावर जो पूरी शैतानी नेटवर्क को तोड़कर बंदे को बचाएगी, वो रब की पावर है। वरना बहुत मुश्किल है बचना, बहुत मुश्किल है। इतने गुनाह के मौके, इतनी चमक दमक, इतनी मीडिया की जो है वो तरतीब, नफ्सियाती कंट्रोल जो मीडिया का है वो इंतहाई भयानक किस्म का है हमारे ऊपर, समझ ही नहीं आता बंदा जाए किधर। तो क्या करेंगे, इस हक पर जमने के लिए अल्लाह ताला से बार बार इस्तिगासा करेंगे, मदद मांगेंगे, अल्लाह जी जमा दीजिए, अल्लाह जमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए, अल्लाह मैं नहीं करूंगा। ये ना समझे कि मैं मुनाफिक अल्लाह को धोखा दे रहा हूं, कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। हाँ, अल्लाह को सब पता है। हाँ, सच्चे दिल से कहो कि अल्लाह मैं झूठा हूं, मैंने गलती की है, अल्लाह फिर तू माफ कर दे, आइंदा फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। उस वक्त ये नियत हो गया हाँ मैंने ठीक होना है, फिर कोई बात नहीं। बार बार तौबा करेंगे, बार बार पुकारेंगे, बार बार रहमान की रहमत को पुकारेंगे। एक अजीब बात याद आ गई, जब दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है सूरत साद में, जहां वो उनकी जांच हुई है, दो फरिश्ते दो खसमान की शक्ल में जो उनके घर पहुंच गए, तसव्वरुल मेहराब, ऐसे तो वो बहुत ऊंची किले की दीवार फलांग कर अंदर आ गए। वो घबरा गए बहुत ज्यादा कि ये रात का टाइम है और ये दो फरिश्ते, ये कहां से ये दो बंदे आ गए। उनका घबराओ नहीं, हम ऐसे झगड़ा मुकाने आए आपसे। इन्ना हाज़ा अख़ी लहू तिस्ऊन व तिस्ऊन नाजतुन व लिया नाजतुन वाहिदा, ये मेरा भाई है, इसकी 99 दुम्बियां, मेरी एक दुम्बी है। फ़क़ाल अक्फ़िलनी हवाज़नी फ़िल ख़िताब, ये कहता है एक दुम्बी ये भी मुझे दे दे, एक दुम्बी ये भी मुझे दे दे। चुनाचे
उन्होंने कुछ तकरीर फरमाई, कहा ये जो दुम्बी मांगता है ये जुल्म करता है। वो मुस्कुराए और ऐसे उड़ गए, चलो जी खत्म। तो फरिश्ते थे, वज़न्न दाऊदु अन्नमा फतन्नाहु, दाऊद समझ गए कि हमने उसको जांचा है। तो सब एक इम्तिहान। आगे में पढ़ता नहीं, गिर गए। 40 दिन सजदे से सर नहीं उठाया। 40 दिन उनको सौमे दाऊदी रखते थे ना, उनको ताकत अल्लाह ने दी थी, वरना आम आदमी तो मारते। 40 दिन सजदे से सर नहीं उठाया। इतना रोए कि उस जगह पे घास उग आई और वो घास उनके आंसुओं से बढ़ती बढ़ती उनके सर से ऊपर चली गई। अल्लाहु अकबर। मैं ये पढ़ता हूँ ये रिवायत, ये आयात, तो मैं कहता हूँ अल्लाह, हम तो इतना नहीं रो सकते, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो आखिरी ज़माने के हैं। वो तो तेरे नबी थे, जिसकी जितना मुकर्रब होता है उसकी उतनी जल्दी लग़ज़िश पे पकड़ हो जाती है, उनकी तो पकड़ हो गई। अल्लाह हम तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन काम वही है हमारा जो हम उस नबी ने करके दिखाया। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक, हमने कहा हमने तुझे माफ़। इतना गिरिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। बाद में उन्होंने कभी भी खाना नहीं खाया। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानी पता नहीं रिवायत नकल की हैं, हमेशा पानी से पहले अब पानी को और रोटी को अपने आंसुओं से नमकीन किया करते थे, फिर ही खाना खाया करते थे। तो मेरे भाइयों, रब से मदद मांगना, रब के सामने गिड़गिड़ाना, ये असल है, ये सारी शैतानी कुव्वतों का इलाज है। और दूसरी बात ये समझाई कि मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, अल्लाह के से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला। और तीसरी बात ये है कि हक पे जमते जमते हिमायत का अमल साथ साथ सर अंजाम देना है। जो जितनी हक की हिमायत करेगा उतना उसको खुद हक पर सबात नसीब होगा। ये आपस में दोनों अमल इकट्ठे चलते हैं। सच पर जमेंगे तो सच की पुकार लगाएंगे, हक की पुकार लगाएंगे, ईमान का बोल बोलेंगे, बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हक की हिमायत हर जगह करेंगे, हर मकाम पर करेंगे। यही है मेरे दोस्तों सबसे बड़ी तरकीब हक पर जमने की। हक की हिमायत करो, हक को सपोर्ट करो, हक वालों के साथ बैठो। साथी आगे पूछते हैं कि हक बात कैसे करें। बाज़ औक़ात तो हक बात असर ही नहीं करती, अगला कबूल ही नहीं करता। हक बात हमेशा असर करती है। उसकी 3 शर्तें हैं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने 3 शर्तें तहरीर फरमाई हैं। फरमाते हैं हक बात हमेशा असर करती है। हाँ, उसकी 3 शर्तें हैं। बात हक हो, नंबर 1 बात हक हो, नंबर 2 नीयत हक हो, नीयत हक हो, नंबर 3 तरीका हक हो। बात भी हक है, नीयत भी इस बंदे की खालिस है और तरीका भी इसका सही है। एक वक्त बात करने का इस वक्त मौका ही नहीं है, बात हक है लेकिन इस वक्त मौका नहीं है बात करने का, असर नहीं करेगी। तो तरीका भी हक इख्तियार करे, बात भी हक करे, नीयत भी हक हो, ये हक बात जरूर असर करेगी। तो जो हक की हिमायत के लिए खड़ा हो जाए उसको अल्लाह ताला ये हिकमत भी अता फरमाते हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। फरमाया हक की तरफ बुलाइए, अल्लाह की तरफ बुलाइए, हिकमत के साथ, मौइज़ा हसना के साथ, अच्छे तरीके से वाज कीजिए। और अगर मुजादला करना हो, बहस व तबहीज़ करनी हो, तब भी बहुत अच्छे तरीके, ahsan तरीके को इख्तियार कीजिए। तो मेरे भाइयों, हक की हिमायत करना ये सबसे बड़ा एजाज़ है। अल्लाह जल्ल जलालू हमें ये एजाज़ नसीब फरमाए
اللہ ہماری زندگیوں کو حق پر جما دے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بار بار مدد مانگنی ہوگی، گناہوں سے بار بار توبہ کرنی ہوگی، بار بار توبہ کرنی ہوگی، بار بار اپنے رب کریم کی طرف رجوع اور انابت کرنی ہوگی۔ گناہ کر کے بھی مایوس نہیں ہونا، گناہ کر کے بھی مایوس نہیں ہونا، معافی ضرور مانگنی ہے، مایوس نہیں ہونا، کبھی نڈر ہو کے گناہ نہیں کرنا، اس وجہ سے گناہ نہیں کرنا کہ میرا رب کریم ہے معاف کر دے گا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ہاں گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، مدد مانگنی ہے، حق پہ جمے رہنا ہے، حق پر جمے رہنا ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ اور یہ استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کی۔ استقامت کیا ہے؟ بندہ حق پہ برابر جمع رہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، ذرا بھی کجی نہ کرے، کجی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ آگے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، رات و دن کے کناروں میں نماز قائم کرے جو گناہ مٹاتی ہے، اور حق کی حمایت میں ہمیشہ لگا رہے، جڑا رہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو لوگوں کو بلاتا رہے، جو کہے میں تو عام مسلمان ہوں، وہ لگا رہے حق کی حمایت میں، اور پھر وہ حق کے لیے اپنا جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، اولاد بھی لگائے، ذہن بھی لگائے، صلاحیت بھی لگائے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ عطا کیا ہوتا ہے، اپنے پورے کے پورے کنبے کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، مال کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ حق کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کم کم لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں، زمانے کے خوش نصیب ترین لوگ یہی ہیں، یہی ہیں خدا کی قسم۔ ان کو وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا، جو کسی کا نصیب نہیں ہے۔ تو آج ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اہل حق کی صحبت کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا ہے۔ جو آدمی اہل حق کی صحبت اختیار کیے رکھے گا، اللہ جل جلالہ اس صحبت کی برکت سے ضرور اس کو جمنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے وہ ہیں جو حق پہ جمے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ ہی جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد بھی انہی صالحین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ ملحق فرمائے۔ روز محشر اللہ تعالی یہ اہل حق عرش کے سائے تلے جمع ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں وہاں ان کے ساتھ بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔